میڈیم میں، جس نے ماں کے پاک دودھ کا حیا نہ کیا، جس نے ماں کی پاک غیرت کا خیال نہ کروایا، بجائے اسے کردار سکھانا چاہیے تھا، وہ کردار جو ماں نے 2 سال میں اپنے بیٹے کے سینے میں دعائیں پڑھ پڑھ کے رو رو کے دودھ پلا پلا کے اتارا تھا، 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر اس کا میرا جو ایک جھٹکے کے اندر اس کردار کا نقطہ بگاڑ دیا ہے۔ ملتان کے غیور مسلمانوں ناراض نہ ہوئی ہو، جب میرا جو فلاور ڈے آتا ہے، مدر ڈے آتا ہے، یوم آزادی ڈے آتا ہے، میرا جو ہاف ڈے آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ویلنٹائن ڈے آتا ہے، پکنک ڈے آتا ہے، جب تیری میری بچی ماشاءاللہ میری بھی یہی حال ہے، جب آپ کی میری بچی گھر سے نکلتی ہے، اللہ اکبر، شرم سے آنکھیں جھکتی ہیں کہ سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی پگڑی داڑھی کا خیال کیا، اس کی بیٹی سامنے گلا کھول کے کھڑی ہو گئی، تو پھر بابو دکانوں پہ بیٹھنا کم کر، مصلے پہ بیٹھنا زیادہ شروع کر دے۔ کچھ لوگ ایسے غیرت والے، سارے غیرت والے اللہ ترقی عطا فرمائے، کچھ لوگ ایسے غیرت والے یہاں بیٹھے ہیں جن کی ماں نے دودھ پلایا، اور اب اکبر کی قسم ہے، پڑوسی محلے دار اور پردیسی کا پردہ تو دور کی بات ہے، دودھ پلاتے اپنے شوہر سے بھی پردہ کر کے دکھایا ہے۔ کہاں تھی ملتان کے اندر بتی؟ گرمی تھی، سڑی دھوپ ہوا کرتی تھی، وہ لوگوں سڑی گرمی، ملتان کی گرمی مشہور تھی، لیکن اب اکبر کی قسم نہ برقع کسی کا اترا، نہ پردہ کسی کا اترا، نہ جھگا، نہ قمیض کسی کی چھوٹی، نہ پجامہ کسی کا، نہ کسی نے باریک لباس پہنا، وہ لوگوں بوریاں دروازے پہ پردے کی صورت میں، بڑے بڑے دروازے، کچے برس، کچے کھٹڑے، لیکن جب دودھ پلانے والی بچے کو دیکھا کرتی تھی، جب ریڑھی کر کے ہاتھ پیر ماں کے آگے اٹھایا کرتا تھا، تو ماں آسمان کے سورج کے سامنے نہیں بلکہ کمرے کے کونے میں اندھیرے میں چھپا چھپا کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ یا اللہ، میں غیرت والی، میری دودھ کی دھار بھی غیرت والی، اور پینے والا کہتا تھا اماں غیرت والی نے غیرت والا دودھ پلایا، پینے والا بھی اماں تجھے غیرت والا بن کے دکھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی، اپنے چھوٹوں کا، اپنے بچوں کا بتا، تیرے بچوں کا تیرے بارے میں کیا معاملہ، تیرے بچوں کا تیرے بارے میں کیا نظریہ؟ آج کے بتاوے گا بیٹا کیا کرے، اس سے پوچھ رہے۔ پہلے باپ انگلی پکڑ پکڑ کر میرے عزیزوں بچوں کو بازاروں میں گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، ماشاء اللہ پوت کیا کر رہا، اجدہ پرانا بھی ہو گیا، رات کو سورہ مزمل سب کو پڑھ کے سناتا ہے، سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے، پتہ نہیں موبائل ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ میرا دل خبردار، چپڑ چپڑ چھوڑ دینا، ہاتھوں کی انگلیوں کے ہیل پیر چھوڑ دینا، یہ انگلی جب اٹھائیو دیوار پر ذات پر اٹھائیو کہ ماں باپ کی طرف رخ کر کے نہ اٹھائیو، آنکھوں کا مٹکانا، کندھوں کا اٹھانا، سینے کا چوڑا کرنا، اور ماں باپ کو یوں یوں کر کے بات کرنا۔ وہ کہتا ہے خبردار خبردار، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ کر، ماں کی غیرت کا، باپ کی عزت کا تقدس پامال نہ کر، مجھے میری کبریائی کی قسم میں اٹھا کے اس ذلت کے گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت آ جائے گی، تجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تم نے وہ دور بھی دیکھا، ہم بہن بھائیوں نے وہ دور دیکھا، چھوٹے چھوٹے اماں کی طرف دبائی، میں دباؤں گی، میں دباؤں گا، میں تو اماں کا سر دباؤں گی، میں تو اماں کی بات دباؤں گی۔ رب اکبر کی قسم، ٹینشنوں کا علاج گولی سے نہیں، بیٹے کی اولاد کی لاڈ پیار سے ہو جایا کرتا تھا۔ جس اولاد کے لاڈ پیار سے ٹینشنیں ختم ہوا کرتی تھی، آج وہی لاڈ پیار ماں باپ کی موت کا باعث بن گیا ہے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ ارے ہمیں تو پتہ نہ چلا، ورنہ ہم جنازے پر ضرور آتے، ابا جی کا انتقال ہو گیا، ہاں جی اللہ کی مرضی، کیسے ہوا جی، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، اچھا بھی ہم تیرے سر پہ ہاتھ رکھیں، اللہ تیرے باپ کی مغفرت فرمائے، آمین آمین، اللہ اکبر، یوں کر کے دکھایا، بس جی کیا بتائیں، ابا چلے گئے، سر کی چھتی چلی گئی، ابا چلے گئے، حالات آ گئے،
گے. ابھی تو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا. کونے کے اندر عزت گزارنے والی وہاں بیٹھی تھی کہ بیٹے ابھی نہیں پتہ تو تجھے لگے گا جب میں تیرا تماشا دیکھوں گی. آج دنیا سے تعریف کر رہا ہے ابا مر گیا. میرے سے تو پوچھ کے دیکھے ابا میری وجہ سے نہیں مرا, ابا اس کی وجہ سے مرا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کل 4 دن پہلے باپ کھٹڑے کے اوپر پڑا تھا, نہ اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے نہ کھا سکے نہ پی سکے. اللہ اکبر. اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلا, طبیعت خراب ہو گئی. مجھے تو نمبر بھی ملانا نہ آ رہا تھا. میں تو بہت قدر نمبر کھولیو, کسی نے نہ کھولا. میں تو دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی. ایک سائیکل والا گزرا, میں نے کہا پوچھ اس میں ہاشم کا نام دیکھو انور کا نام دیکھو. تب نمبر ملایا. اللہ وہ ہاتھ پیر میرے پھول رہے تھے. لوگوں کو ترس آیا, سبھی اولاد کو ترس نہ آیا. میں نے کہا بیٹے جلدی آ جا, باپ آخری سانس لے رہا ہے. اس نے اللہ کو آؤ نمبر نہ کر, آؤ نمبر نہ کر. جب یہ گھر آیا تو باپ کو گھر بدلتے دیکھا. گما تو نے تو پریشان کر دیا, زندہ ہے ابھی مرا تو نہیں تھا, ابھی تو زندہ ہی ہے. یہ جملہ تیری زبان سے نکلا اور تیرے باپ کے کان میں پہنچا. ایسی گڑبڑ آئی ہے جملے کو سن کے تیرا باپ دوسرا سانس نہ لے سکا. یہ وسیلہ خلاف کرے گا, یہ بچہ کے واپس مربس کی بجانیاں تو سکے باپ کا نہیں بنا, قرآن کے وارثوں کا کیا بنے گا؟ آج اس پیسے سے بیانی بنا کے ہمارے پاس بھیج رہے. یہ پیسہ ہسپتال کے اندر کہاں تھا, ٹیسٹوں میں کہاں تھا؟ اب کیا کہہ رہا تھا؟ وہ پیسے خرچ کرنے والی بات ہے, حالت تو سب کو نظر آ رہی. تو کہہ رہا تھا یہ تیرے بول تھے تیار پترا, ان کاموں کو روزانہ صاف کیا کر. تو ایک نے اپنے باپ جا کے بول بولا, 4 تیرے پاس کھڑے کے بول لیں گے.